میرا نام شامین ہے۔ آج میں ٹیرس میں کھڑی ہوئی سامنے روڈ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں ایک سامنے چھوٹے سے ماڈل پارک کے اندر ایک لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ میں پیشے سے ایک نفسیات کی ڈاکٹر ہوں۔ ایسے کافی کیسز میرے پاس آتے ہیں جو میں نے بخوبی انجام دیے۔ نہ جانے اس لڑکے میں ایسا کیا تھا کہ میری نظریں اس پر ٹھہر جاتی تھیں۔ شامین کیا کر رہی ہو بیٹا؟ جلدی سے جوس ختم کرو، جانا نہیں ہے؟ جی مما جان، جانا ہے، ضرور جانا ہے۔ دوپہر کے 12 بج چکے ہیں، کلینک کھولنے کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی کر لو۔ میں نے تمہارا سارا سامان کار میں ڈرائیور کے ہاتھ رکھوا دیا ہے، اور دیکھو میں بھی کچھ گروسری کرنے جا رہی ہوں اپنے ڈرائیور کے ساتھ۔ تم اپنا ڈرائیور لے جانا، اسے میں آج اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہی ہوں۔ میں ایک اچھی خاصی رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ نفسیات کا ڈاکٹر بننا، انسانوں کو پڑھنا، ان کی طبیعت جاننا، ان کے احساسات کو جاننا، ان کی محرومیوں کو کریدنا، یہ میرا شعبہ ہی نہیں۔ مانو کہ میں ایک انسان کی زندگی جی لیتی ہوں، اور میں نے کئی انسان پڑھ کر، ان کی توجہ حاصل کر کر ان کو زندگی کے صحیح ڈائریکشن پہ بھی ڈالا ہے۔ میری عمر لگ بھگ اس وقت 30 سے 32 سال ہے۔ شادی میں نے کی نہیں، کیونکہ میرے اندر جذبہ انسان کی خدمت کرنا ہے۔ بہرحال میں نے اپنا جوس ختم کیا۔ میں ابھی نیچے اتر ہی رہی تھی کہ اچانک فون رنگنگ ہوا۔ اوہ، تو رنیزہ آ گئی ہے۔ ہائے رنیزہ، کیا حال ہے؟ کچھ نہیں شامین، آج شام کو تم فری ہو؟ ہاں بالکل، 7 بجے کے بعد میں اپنا کلینک آف کر دوں گی۔ بولو کیا کرنا ہے؟ بس کچھ کھانے کا پروگرام ہے، چلتے ہیں۔ اور دیکھو نا، ماہم کی سیلیبریشن ہے، تو تم پلیز میرا ساتھ دو۔ میں کچھ اس کے لیے شاپنگ کرنا چاہتی ہوں، گفٹ وغیرہ کی، اور پھر ساتھ مل کر اسی مال میں کھانا کھا لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ خیال تو اچھا ہے، بٹ یہ ماہم کون ہے؟ یہ سوری، میں تمہیں بتانا بھول گئی۔ رونیزا ایک دم اجلت کا شکار ہوئی۔ یہ میرے بھائی کی منگیتر ہے۔ اچھا سوری، میں تو بھول ہی گئی کہ ہاں ماہم تمہاری بھابھی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تو پھر ڈن کرتے ہیں۔ ہاں ڈن کرتے ہیں۔ شامین فون پر بات کرتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ ڈرائیور، بہت دیر ہو گئی ہے، جلدی سے گاڑی لے چلو۔ جیسے ہی ڈرائیور نے کار اسٹارٹ کی تھی، ابھی سامنے سے یو ٹرن لیتے ہوئے بالکل روڈ ایک دم خالی تھا۔ ڈرائیور نے ہلکی سپیڈ بڑھا دی کہ اچانک سے کوئی کار سے جا ٹکرایا۔ ایک چیخ کے ساتھ شامین بھی ڈر گئی۔ ڈرائیور، اسٹاپ دا کار! کیا ہوا ہے یہ؟ وہ میم صاحب، ابھی دیکھتا ہوں میں۔ یہ بس پتہ نہیں کہاں سے اچانک سے یہ کون آدمی آ گیا، جلدی کرو۔ ڈرائیور فوراً کار سے نیچے اترا، اور جیسے ہی اس نے اس آدمی کو سیدھا کیا، اوہ مائی گاڈ، یہ تو وہی ہے جو ڈیلی اس پارک میں بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے۔ لمبی بڑی داڑھی، سانولا سا رنگ، درمیانہ قد، کسی اچھے گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ نہ جانے یہاں اس حلیے تک کیسے جا پہنچا ہے۔ چلو اس کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ میم صاحب، آپ کو لیٹ نہیں ہو رہا؟ ڈرائیور، یہ تم نے آج کون سی بیہودہ بات کر دی ہے؟ ایک تو یہ لڑکا زخمی ہو چکا ہے، اور اوپر سے تمہیں کلینک کی پڑی ہے۔ اسے اٹھاؤ، وہ درد سے کرا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے میم صاحب، آپ جائیے، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، میں آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو میرے نام سے کیا لینا میڈم؟ جائیے اپنا کام کیجیے۔ نہیں، میں آپ کی ٹریٹمنٹ کرائے بنا کہیں نہیں جانے والی۔ ڈرائیور، اس لڑکے کو کار کے اندر ڈالو، جلدی کرو، دس از مائی آرڈر۔ شامین کو ایک دم غصہ آ گیا تھا۔ پیچھے والی کار کا دروازہ کھول کر اس لڑکے کو زبردستی اندر دھکیلا گیا۔
وہ لڑکا چیخ رہا تھا، مجھے جانے دو، اس سے اچھا تو میں مر جاتا، مجھے مار دیتی، کیوں مجھے لے جا رہی ہو، مجھے جینے کا شوق نہیں، اللہ نے میری فریاد سالوں بعد سنی ہے اور تم مجھے لے جا رہی ہو، دیکھنا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم ہوتی کون ہو مجھے زندگی دینے والی، دیکھو تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ زبردستی کار کا ڈور کھولنے کی کوشش کر رہا تھا پر کار آٹومیٹک تھی، ڈور لاک ہو چکا تھا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو مسٹر، جو کوئی بھی ہو تم، تمہاری ٹریٹمنٹ کیے بنا شاہمین تو اب تمہیں جانے نہیں دینے والی۔ اچھا تو تم شاہمین کی بچی ہو، نہیں جانے دو گی، میں تمہارے شیشے توڑ دوں گا۔ ڈرائیور جلدی کار چلاؤ۔ شاہمین اب سیدھی ہو کر فرنٹ سیٹ پر سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبا رکھی تھی کہ یہ لڑکا کتنا بدتمیز ہے، سامنے تو بڑا خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور آج اس کا لہجہ کڑوے کریلے جیسا ہے۔ بظاہر تو اس لڑکے کو کہیں چوٹ نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی دلی تسلی کے لیے اس لڑکے کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ بار بار وہ سامنے شیشے سے اس لڑکے کی جانب دیکھتی۔ وہ لڑکا باہر روڈ پر ناک پھلائے دیکھ رہا تھا، اس کا گندا غلیظ حلیہ، لیکن شاہمین کو اس کے حلیے سے کچھ بھی نہ لینا تھا۔ اس کی گہری کتھئی آنکھوں میں کچھ راز چھپے تھے جو شاہمین کو کہیں نہ کہیں اس کی جانب ایڈمائر کرتے تھے، اور آج شاہمین کے ہتھے وہ چڑھ چکا تھا۔ شاید کہ یہ شاہمین کا آنے والا ایک ایسا موڑ تھا جس نے شاہمین کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ ہاسپٹل آ چکا تھا۔ نیچے اتریے مسٹر۔ بہت غصے سے وہ لڑکا نیچے اترا۔ شاہمین کچھ قدم پیچھے ہوئی اور جیسے ہی وہ لڑکا نیچے اترا دھڑم سے زمین پر جا گرا۔ اسٹریچر منگوایا گیا اور اسے لے جایا گیا اندر۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا غالباً۔ اندر اس کے کچھ چیک اپ ہوئے۔ شاہمین نے اپنا تعارف کرایا۔ پروفیشن سے وہ بھی ایک نفسیات کی ڈاکٹر ہے۔ یہ ہاسپٹل اس کے گھر سے کچھ قریب ہی تھا، لہٰذا اس کو ڈرپس لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہوش میں آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اس کے اندر کافی کمزوری آ چکی ہے۔ یہ تو شاید نشہ کرنے والا لگتا ہے، آپ اسے یہاں کیوں لے آئی ہیں؟ اس کو کسی نفسیاتی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ کیا یہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ حلیے سے تو یہ روڈ پر پھرنے والا عام انسان لگتا ہے۔ ڈاکٹر بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا جو کہ اخلاق سے گری ہوئی تھیں۔ تو کیا ڈاکٹر کا پیشہ میلے کچیلے لباس والے لوگوں کو نہیں دیکھتا؟ سوری میم، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، پر آپ اسے لائے ہیں، پلیز آپ اپنے کام پر فوکس کیجئے۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہے، میرے کار کے سامنے یہ انسان آ گیا، میں کتے بلی کی طرح تو اسے روڈ پر نہیں چھوڑ سکتی تھی نا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ 2 بج چکے تھے۔ شاہمین وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے کو ہوش نہ آیا تھا۔ 3 بج گئے۔ آہستہ آہستہ اسے ہوش آنے لگا۔ آج وہ کلینک نہیں گئی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کلینک جائے۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی اس لڑکے کو ہوش آئے گا یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہاسپٹل سے بھی بھاگ جائے گا، لہٰذا شاہمین کا اندر اس لڑکے کے اندر جو ایک سوال دیکھ رہا تھا وہ اسے چاہیے تھا، ہر حال میں چاہیے تھا۔ شاہمین اپنے اندر سے ہی لڑ رہی تھی کہ اس لڑکے کی آنکھوں کا ایک خلا ہے جو اسے بے چین کر چکا ہے، جو کہ اس نے شیشے کے اندر دیکھی۔ میرے پیر مانو جم سے گئے تھے، نہ جانے کیوں آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس مریض سے اس کی حقیقت پوچھوں۔ میں کچھ ایسی ہی تھی، خاموش رہنے والے انسانوں کو جھنجھوڑنا، ان کا اندر جان لینا، کیونکہ میں اس کو پچھلے 2 ہفتے سے سامنے پارک میں بیٹھا ہوا دیکھتی، نہ جانے رات کو کہاں چلا جاتا تھا۔ 5 بج گئے تھے جب اسے ہوش آیا۔ شاہمین میم، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں، لیکن غذائی کمزوری کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم جو اسے سمجھ رہے تھے یہ وہ نہیں ہے، آپ کا مریض نشہ نہیں کرتا۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ چلیے گھر چلتے ہیں مسٹر۔ وہ ایک دم میری جانب حیرت سے دیکھنے لگا۔ مسٹر گھر؟
کس کا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں. میرا گھر تو وہ روڈ ہے یا وہ پارک. میں وہیں پچھلے 2 سالوں سے رہتا ہوں. کون سے گھر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ شاید صحیح تھا. مجھے ابھی اس بنگلور میں شفٹ ہوئے صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا اور پچھلے 2-3 ہفتوں سے لگاتار اسے میں دیکھتی تھی. سوری، آپ اپنے گھر ہی چلیے، اٹھیے. راستے بھر ہم خاموش رہے. ہم اب اس کو اپنے گھر لے آئے تھے. امی نے جب اس کا حلیہ دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا. شامین، اب کون سا کیس لے آئی ہو اور یہ کتنے دن چلنے والا ہے؟ مما کو میری عادت پتہ تھی. مما، میں نے اس کو جان لینے کے بعد ہی اور اس کو ٹھیک کر لینے کے بعد ہی دم لینا ہے. آپ ٹینشن نہ لیں. سرویٹ کا واٹر میں نے آرڈر کر دیا تھا، پہلے ہی وہ صاف ہو چکا ہے. یہ وہیں رہے گا جب تک یہ مکمل مجھے اپنی سٹوری نہیں بتا دیتا. تمہیں مریضوں کو ٹھیک کرنے کا شوق ہے یا ان کی سٹوریاں جاننے کا شوق ہے؟ تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ ایسا کرو، تم لکھاری بن جاؤ. یہ ڈاکٹر کا جو تم نے لباس اوڑھ رکھا ہے اسے اتار پھینکو. مما جان، آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ اگر میں کسی انسان کو جان لینے کا شوق رکھتی ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. بیٹا، کبھی انسانوں کے اندر چھپے ہوئے خطرناک بھیڑیے بھی نکل آتے ہیں. کچھ شفاق لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ ظلم اور ظالم لوگ بھی ہوتے ہیں. کیا کبھی کوئی ایسا انسان ٹکرا ہے تمہیں؟ نہیں مما، اب تک تو سارے ہی مظلوم ہیں. اب اس کی باری ہے. میں نے مما کو بہت مطمئن کر دیا تھا. مما، میں پچھلے 7 سالوں سے اپنے اس شعبے سے منسلک ہوں. میں نے کئی کیس نمٹائے ہیں. ایک ایسا منفرد کیس جو میری نظروں میں آ چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے مما، یہ کوئی نشہ بھی نہیں کرتا. بس کچھ جان لینے کا شوق اٹھ چکا ہے مجھے اس انسان کے اندر سے. آپ بے فکر رہیے. اس لڑکے کو رہتے ہوئے سرونٹ کے واٹر میں بھی 2 دن ہو گئے تھے. میں نے آج اپنے ملازم کے ہاتھ اسے بھیج کر اس کا حلیہ مبارک درست کروایا اور کچھ کپڑے بھی دلوائے جو کہ ملازم نے ہی خرید کر اس کو دیے. آج اس کو میں زبردستی اپنے ساتھ کلینک لے جا رہی تھی. وہ پیچھے سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا منہ بسورے، لیکن میری ایک نظر اس پر سے ہٹتی ہی نہ تھی. پورے 2 دن بعد جو دیکھا تھا، کافی خوش شکل ہے یہ لڑکا. تو نہ جانے کیا مسئلہ رہا ہوگا. یہ تو کلینک جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ڈرو مت، اندر آ جاؤ. آج سے روز تم میرے ساتھ اس کلینک میں آؤ گے بھی اور میرے ساتھ ہی جاؤ گے، اور میں تمہیں اس چیز کی سیلری بھی دوں گی. بے فکر رہو، تم سے کسی قسم کا سوال نہیں پوچھوں گی. میرا اس لڑکے میں انٹرسٹ ذاتی طور پر بڑھ چکا تھا. میں نے اپنی کلینک میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی. میرا ایک کلینک ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں تھا. یہ خیابان کی ایک بہت پیاری سوسائٹی تھی. میں نے اپنی کلینک میں ایک روم میں چھوٹی سی لائبریری بنائی ہوئی تھی. میں نے اس لڑکے کو اس لائبریری میں چھوڑا. تم اگرچہ پڑھنا جانتے ہو تو تمہارا ٹائم میرے خیال سے یہاں زیادہ اچھا گزرے گا، اور جب دل گھبرائے تو باہر لان میں بھی ٹہل لگانے جا سکتے ہو، لیکن بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. مجھے تم سے کچھ امیدیں ہیں. وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر لائبریری روم میں داخل ہو گیا تھا. میں اپنا کام نمٹانے لگی. آج مریضوں کا رش بہت تھا. مجھے آتے آتے 8 بج گئے تھے. مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں نے اس لڑکے کو لائبریری روم میں چھوڑا ہے. اس نے کچھ کھایا یا نہیں، کیونکہ میرے کھانے پینے کا سسٹم وہاں تھا نہیں. میں صرف کافی یا جوسز وغیرہ ہی لیا کرتی تھی، اور واقعی آج میں اتنی مصروف تھی کہ میں بھول ہی گئی. جیسے ہی سارے مریض فری ہوئے اور میرے گھر جانے کا وقت ہوا تو یکدم مجھے اس لڑکے کا خیال آیا. میں بھاگم بھاگ لائبریری روم میں گئی. آہستہ سے دروازہ کھولا تو وہ ریسٹ چیئر پر اپنی آنکھیں بند کیے اپنے سینے سے ایک کتاب لگائے
لیٹا ہوا تھا۔ یہ ایک صوفیانہ کتاب تھی جو کہ میں نے کہیں سے خریدی تھی، جس کے اندر کچھ علم تھا۔ میں نے گلا کھنکارتے ہوئے کچھ کہا، سنو، چلنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر سو نہیں رہے تو اٹھ جاؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ضرور، تم بھوکے ہو؟ مجھے عادت ہے، چلیے۔ جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر جیسے ہی اپنے گھر پہنچے، مما مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اس لڑکے کو بھی کھانا پہنچوا دیجیے اور میرا بھی کھانا لگا دیجیے، جلدی کیجیے، مجھے آرام کرنا ہے۔ میرا دماغ سٹ پٹا رہا تھا کہ اس لڑکی کا صوفیزم سے کیا تعلق ہے، اور یہ کون سا علم جو صوفیزم جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، یہ تصوف کی دنیا پڑھ رہا تھا۔ مجھے تصوف کی دنیا سے بہت لگاؤ ہے اور میں بہت شوق سے اس چیز کو پڑھتی ہوں، جس میں حضرت مولانا شیخ سرہندی صاحب سر فہرست ہیں۔ خیر، میں ساری باتیں سوچتی رہی۔ بالآخر صبح ہو گئی، اور پھر میری آنکھ کب لگی کہ جب اماں سر پر کھڑی تھیں، آج کلینک نہیں جانا۔ مما جانا ہے، کیوں نہیں جانا؟ چلیے آپ، میں آتی ہوں کچھ دیر میں۔ میں نہا دھو کر فریش ہو گئی تھی اور اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ناشتہ اپنا لینے میں مصروف تھی۔ مما، اس لڑکے کو کچھ بھجوایا؟ وہ لڑکا بھاگا تو نہیں؟ شامین، اس قدر فکر، وہ بھی ایک مریض کی۔ مما، کچھ تو نوکھا ہے، آپ بے فکر رہیے، میں نے اسے اپنے ساتھ کام پر رکھ لیا ہے، اس چیز کی اس کو سیلری بھی ملے گی، اور جیسے ہی میرا کام ہو جائے گا میں اس لڑکے کے کام کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دوں گی۔ اسے میرے ساتھ رہتے ہوئے لگ بھگ 15 دن ہو گئے تھے۔ اس نے ایسی کوئی غیر ضروری حرکت نہ کی تھی جس سے مجھے شبہ ہوتا۔ دن بدن اس کی صحت بھی بنتی جا رہی تھی اور میری نظریں مزید اس کو کھوجنے میں گڑتی جا رہی تھیں۔ ایک روز جب آج مریضوں کا رش بہت کم تھا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے، پورا ٹیرس خالی تھا۔ میں دبے پاؤں لائبریری روم تک گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا کہ اسے آہٹ بھی نہ ہو۔ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، کچھ خواب جلانے پڑتے ہیں، کچھ خواب جلانے پڑتے ہیں، کچھ زخم مٹانے پڑتے ہیں، جب ہو مسلسل اندھیرا تو چراغ چلانے پڑتے ہیں۔ واہ واہ، کیا شاعری ہے آپ کی! وہ ایک دم گھوما۔ آج اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بس یوں ہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ یاد بھی ہے یا میں سب کیا مطلب تم شاعر ہو؟ جی کچھ نہیں، بس وہ یوں ہی۔ آپ خیر سے آئی تھی میرے پاس؟ بس یوں ہی۔ چلیں باہر کافی پینے چلتے ہیں۔ کافی آپ میرے ساتھ پئیں گی؟ کیوں؟ تم انسان نہیں ہو؟ پر میں تو آپ کے لیے ایک سرونٹ ہوں۔ میں نے اس سے بحث نہ کی اور واپس پلٹ گئی۔ 7 بجے ہماری نظروں کا پھر ٹکرا ہوا۔ وہ کار میں پیچھے سیٹ پر بیٹھا تھا، خاموش۔ پورے راستے اس کا ایک ہی کام تھا، راستوں کو ناپنا، اور میری نظریں شیشے سے مسلسل اس سے ٹکراتی رہتیں۔ گھر آ چکا تھا، وہ سرونٹ کوارٹر جا چکا تھا۔ آج موسم ابر آلود تھا، ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں، سردی کی آمد تھی، ٹھنڈ کا احساس رگوں میں توڑ رہا تھا۔ میں بے چین ہو رہی تھی، مجھے سکون نہیں تھا۔ کچھ تو ہے اس میں آج جان کر رہوں گی۔ رات کے لگ بھگ 12 بج رہے تھے۔ گھڑی کی ٹک ٹک مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنا بستر چھوڑا، دبے پاؤں اوپر سے نیچے اتری، آہستہ سے دروازہ کھولا،
اب پورا لاؤنج کراس کرتے ہوئے، پورا گارڈن کراس کرتے ہوئے میں سروینٹ کوارٹر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سروینٹ کوارٹر کا دروازہ کھلا ہے اور وہ لڑکا بیڈ پر کروٹ لیے لیٹا ہوا ہے۔ میں نے آج ہمت کی اور دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ دروازے کی چرچراہٹ سے وہ لڑکا ایک دم مڑا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ شاہمیم میم، آپ سب خیر تو ہے؟ آپ کی امی کی تو طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں دونوں ہاتھ باندھ کر اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، ایک سوائے میرے اندر کے۔ میں تمہیں جان لینا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے 1 ماہ سے نچا رکھا ہے۔ سچ سچ بتا دو، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں تمہیں جانے دوں گی۔ آپ کو جان لینے کے بعد مجھ سے ملے گا کیا؟ کچھ نہیں، صرف اور صرف سکون۔ اگر تم یہ نہیں دے سکتے تو آج میں تمہارے کمرے سے نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں پلٹی اور میں نے دروازے کی چٹخانی اوپر لگا دی۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ڈرو مت۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا، لیکن یہ دروازہ کھول دیں۔ میری یہ حرکت کام کر گئی تھی اور اب میں نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ چلو باہر گارڈن میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہم ایک بینچ پہ جا بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ کئی ساعتیں خاموشی سے گزریں اور پھر وہ گویا ہوا۔ میں 2 سالوں سے اپنے اندر تلاش کر رہا ہوں شاہمیم میم، لیکن مجھے میرا اندر سکون نہیں دیتا۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ خودکشی میں کر نہیں سکتا کیونکہ عذاب جہنم میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے مانگتے تھک گیا اور بالآخر پچھلے 1 سال سے میں آپ کے گھر کے سامنے پارک میں ہی مقیم ہوں۔ کچھ لوگ میری مدد کر دیتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں، ورنہ کئی دن میرے فاقوں سے گزرتے ہیں۔ میرا اندر مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں قاتل ہوں، میں مجرم ہوں۔ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس کی پاداش میں جل رہا ہوں، اور آج آپ میرے پیچھے پڑی ہیں کہ میں بتاؤں کہ میرا اندر کیوں ایسا ہے۔ کیا میرا سچ جان لینے کے بعد آپ مجھ سے وہ احساس، وہ محبت کریں گی جو آپ ایک مریض سے کرتی ہیں؟ کیا آپ کے جواب تب بھی اتنے ہی رحمانہ ہوں گے جتنے اب ہیں؟ دیکھو لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو، اب تک تو تم نے مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے اپنا تعارف دے دو۔ میرا نام زہیب ہے، زہیب شاہ۔ میرے والد صاحب بہت بڑے کرنل ہیں۔ میں بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا تعلق پنڈی کے ایک بہترین گھرانے سے ہے۔ میرے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے۔ مجھے اس کو جان لینے کی تجسس اور بڑھنے لگی۔ آگے بولو شاہمیم میم، جنون کا لفظ سنا ہے؟ جنون کی کیفیت جانتی ہو؟ یہ جب انسان پر طاری ہوتی ہے تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ میں جنونی ہو گیا تھا۔ میں اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی، اسے بھی اٹھایا۔ یہاں ٹھنڈ کافی ہے، سرونٹ کوارٹر چلتے ہیں واپس۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔